بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الاول والآخر والظاہر والباطن وقال تعالی كل شیء ہالک الا وجہہ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، دوستو، عقائد میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اس سلسلے میں باتیں ہو رہی تھیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ گزری کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ صفات ہیں، ان صفات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ صفات ہیں، جیسے صفت علم ہے، صفت حیات ہے، صفت قدرت ہے، ارادہ ہے، تکوین ہے، سمع ہے، بصر ہے، کلام ہے۔ یہ اللہ کے اوصاف ہیں، اللہ کی صفتیں ہیں۔ اس میں سے ایک صفت سب سے پہلے لے لیں، اللہ کی صفت حیات۔ اللہ زندہ ہے، اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ حیات جسے اردو میں ہم لوگ زندگی کہتے ہیں، اس کی چار قسمیں: حیات دنیاوی، دنیا کی زندگی۔ ہم لوگ نہیں تھے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا تو ہم دنیا میں آئے، اور جب تک اللہ کی مرضی ہوگی ہم دنیا میں رہیں گے اور اس کے بعد یہاں سے ختم ہو جائیں گے۔ یہ جو مدت ہے اس میں جو زندگی ہے اسے کہتے ہیں حیات دنیاوی۔ دنیا سے جانے کے بعد، انسان کے دنیا سے ختم ہونے کے بعد ایک زندگی اس کی شروع ہوتی ہے، اس کا نام ہے حیات برزخی، قبر کی زندگی۔ چاہے وہ دفن کیا جائے یا ہوا میں اڑ جائے یا پانی میں ڈوب جائے یا جل کر راکھ ہو جائے، دنیاوی زندگی کے ختم کے بعد سے لے کر قیامت کے قائم ہونے سے پہلے تک ایک زندگی ہے، اسے کہتے ہیں حیات برزخی۔ اس کے بعد ایک زندگی ہے، اس کا وہ ہے اللہ تبارک و تعالی، ہم سب کا ایمان ہے اللہ تبارک و تعالی قیامت میں ساری انسانیت کو، سارے جاندار کو اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے۔ جب اٹھیں گے اور پھر اللہ تبارک و تعالی خیر و شر کا فیصلہ فرما دیں گے۔ جہنمیوں کے سلسلے میں فیصلہ ہو جائے گا کہ جہنم میں جائیں گے، کچھ لوگوں کے بارے میں فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ جنت میں جائیں گے۔ تو حدیث پاک میں ہے کہ اذا صار اہل الجنت الى الجنہ واہل النار الى النار، جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں پہنچ جائیں گے تو یؤتی بالموت، موت کو لایا جائے گا اور اسے ویذبح، ذبح کیا جائے گا، اور کہا جائے گا فینادی منادن، ایک آواز دینے والا آواز دے گا لا موت، اب موت نہیں ہوگی، اب ہمیشہ کی زندگی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اس کیفیت کو دیکھ کر، اس واقعے کو، یعنی موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا اور یہ کہہ دیا جائے گا کہ اب آئندہ موت نہیں ہے، زندگی ہی زندگی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيَزْدَادُ فَرْحُ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَزْدَادُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَرْحًا إِلَى فَرْحِهِمْ، اہل جنت پہلے سے ہی نعمتوں میں پہنچنے کی وجہ سے خوش رہیں گے، اب یہ سن کر کہ اب آئندہ ان کو موت ہی نہیں آئے گی، ہمیشہ ہمیں جنت میں ہی رہنا ہوگا، جب یہ بات ان کو معلوم ہوگی تو اور ان کی خوشی میں اضافہ ہو جائے گا، اور یہاں ادھر جہنمیوں کے غموں میں اضافہ ہو جائے گا کہ یہ کیا ہو گیا، ہمیشہ ہمیں یہی رہنا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عذاب جہنم سے بچائے۔
تو یہ ایک زندگی ہے، یعنی تیسری قسم کی ایک زندگی ہے جو قیامت میں اللہ تبارک و تعالی جنتی اور جہنمی کا فیصلہ کرنے کے بعد پھر ہمیشہ کے لیے موت کو ذبح کر کے ایک زندگی قائم فرمائیں گے، اس کے بعد سے وہ ہمیشہ رہے گی۔ 3 قسمیں ہو گئیں۔ ایک قسم ہے اللہ کی حیات کا، اللہ کی زندگی ایک قسم ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہمیشہ سے ہے، پہلے سے ہے، ازل سے ہے اور ابد تک ہے، ازل سے ہے، ازلی ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں، ابد تک بھی نہیں بول سکتے ہم اسے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے، اس کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی حد، نہ ابتدا نہ کوئی حد، تو لم یلد ولم یولد۔ تو یہ اللہ کی حیات کی ایک قسم ہے، اللہ کی صفت ہے، صفت حیات۔ ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی حی و قیوم ہے، اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور ہمیشہ رہیں گے، اور ہمیں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو نہ نیند آتی ہے، نہ نیند کا ایک ہلکا سا جھونکا جسے ہم اونگ کہتے ہیں وہ بھی نہیں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی زندگی کا یہ مطلب ہے، اور زندگی کی قسموں میں سے اعلیٰ درجے کی حیات اللہ کی ہے۔ تو صفت حیات ایک صفت ہے جس سے اللہ کی ذات متصف ہے، یہ صفت اللہ کی ذات میں پائی جاتی ہے، اس کا ہمیں عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ دوسری صفت، صفت علم، اللہ کے اندر صفت علم بھی پائی جاتی ہے۔ وہ کیسی صفت ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو جانتے ہیں، پوری کائنات کے ذرے ذرے سے اللہ تعالیٰ واقف ہے، کائنات کے ذرے ذرے سے اللہ واقف ہے۔ کالی رات کی اندھیری میں، اندھیری رات میں، اس کی اندھیری میں، اس کی تاریکی میں کالی چونٹی کے چلنے کی آواز کو بھی اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، اور اس کی پیر کی حرکت کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہر لائن سے اللہ کا علم محیط ہے۔ ایک انسان ہے زید مثلا، اللہ تعالیٰ اس کے تمام چیزوں کو جانتے ہیں، اس کی زندگی کو جانتے ہیں کہ وہ کب تک زندہ رہے گا، اس کی موت کو جانتے ہیں، اس کی عزت والی زندگی کو جانتے ہیں، وہ کب ذلیل ہوگا وہ جانتے ہیں، ساری چیزوں کو جانتے ہیں۔ اور کیسے نہیں جانیں گے؟ اس لیے کہ اللہ ہی ہر چیز کے خالق ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والے ہیں تو جو پیدا کرنے والا ہوگا، جو بنانے والا ہوگا، وہ اس چیز سے زیادہ کوئی دوسرا واقف نہیں ہو سکتا، اس سے زیادہ کوئی جاننے والا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمیں اس بات کا ہمارے دل میں یقین اور یہ اعتقاد اور یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ سب کچھ جاننے والے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی ذات سب کچھ جاننے والی نہیں ہے۔ کسی چیزوں کا علم کسی کو ہے، کچھ غیبی باتوں کا علم بھی اللہ تبارک و تعالی انبیاء کرام علیہ السلام کو وقتی طور پر دیتے ہیں۔ میں نے تفصیل سے گزشتہ مرتبہ یہ بتلا دیا تھا کہ علم غیب یہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ تو ایک صفت ہے صفت علم، یہ صفت بھی اللہ تبارک و تعالی کے اندر بدرجہ اتم موجود ہے۔ تیسری صفت ہے صفت قدرت، قادر ہونا، کنٹرول کا اپنے ہاتھ میں رکھنا۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالی قادر ہے، مختار ہے، اللہ پر کوئی پابندی نہیں ہے، ہر چیز پر اللہ کو قدرت ہے، ہر چیز پر قدرت ہے، ہر چیز اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کے خالق بھی ہیں، ہر چیز پر قدرت بھی رکھنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کسی چیز کو کوئی چیز نہیں ہے اسے وجود بھی بخشتے ہیں۔ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کسی چیز پر قدرت رکھتے ہیں، اسی طرح کسی چیز کے پیدا کرنے والے ہیں، اس چیز کی خاصیت کو بھی اللہ ہی پیدا کرنے والے ہیں، اس چیز کی خاصیت پر بھی قدرت رکھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے آگ کو پیدا کر دیا، اب اس کے اندر خود سے جلانے والی تاثیر آ گئی، گرمی کی تاثیر آ گئی، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی جس طریقے سے آگ کو پیدا کرنے کی قدرت رکھتے ہیں،
اسی طرح اس میں جلانے کی تاثیر پر بھی اللہ تعالیٰ قدرت رکھتے ہیں، اسے باقی رکھنے کی بھی قدرت رکھتے ہیں، اسے سلب کرنے کی بھی قدرت اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے ایسا آگ روشن کیا، ایسا آگ جلایا تھا کہ آسمان میں اڑنے والے پرندے اس کے اوپر سے اڑتے تھے تو جل بن کر راکھ ہو کر کے گر جاتے تھے۔ اتنی دہکتی ہوئی آگ، اور کئی دنوں سے روشن کی گئی، اور کوئی قریب میں جا کر اس میں ڈالنے والا بھی نہیں۔ ایک جھول جیسا بنایا گیا جس سے دھکا دے کر کے ان کو اس میں ڈال دیا گیا، لیکن با خلیل اشنار را گلزار کر، اللہ نے اپنے دوست پر آگ کو گلزار بنا دیا، باغ بنا دیا۔ اللہ نے آگ کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، اس کے اندر جلانے کی تاثیر کا رکھنے والا بھی اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں تو اس تاثیر کو نکال سکتے ہیں۔ پانی اس کے خالق اور اس کے پیدا کرنے والے بھی اللہ ہیں، اس کے اندر ٹھنڈک کی تاثیر رکھنے والے بھی اللہ ہیں۔ ان سب کا ہمیں عقیدہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا، عقل و شعور اسی میں پیدا ہوگا، ایسا نہیں۔ انسان کو بھی اللہ پیدا کرتے ہیں، اس کے اندر عقل اور شعور بھی اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں۔ کتنے انسان ہیں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو ان سے عقل یا تو ابتدا سے دیتے ہی نہیں، شعور ان کی ابتدا سے دیتے ہی نہیں، یہ کبھی آدھی زندگی گزرنے کے بعد اچانک ان سے شعور کو سلب کر لیتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ہمارے ساتھ رہے، ہنستے کھیلتے ہماری طرح چلتے بولتے رہے، اچانک ان کی عقل ماری گئی، ان سے اللہ نے، ان کے دماغ سے اللہ نے عقل کو سلب کر لیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، اس پر ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں دنیا میں کوئی جماد، اس سے کوئی فعل صادر ہوتا ہے، کوئی ایسی چیز، مثلا کوئی پتھر ہے، وہ کہیں سے گرا، کہیں سے پھینکا، کہیں سے اڑ کر کے آیا پتھر، تو کوئی بھی عقل مند یہ نہیں کہے گا کہ یہ پتھر خود سے اڑ کر آیا ہے، بلکہ یہ خیال، یہ اس کے دماغ میں یہ بات آئے گی، وہ یہ سمجھے گا کہ اس پتھر کو کوئی پھینکنے والا ہے، اس کا کوئی آپریٹر ہے، کسی نے اسے آپریٹ کیا، کسی نے اسے چالو کیا، جب جا کر کے اس لیے کہ یہ جماد ہے، ایک بے جان چیز ہے، یہ خود سے حرکت کر کے نہیں آ سکتی ہے۔ جب ایک جماد کے سلسلے میں ہمارا یہ گمان ہے، اس لیے کہ ایک تیر ہے، کمان سے نکلی ہے، دیکھنے میں سے کمان سے نکلی ہے، لیکن کیا سمجھتا ہے؟ عقل مند سمجھتا ہے کہ کمان کسی کے ہاتھ میں ہے، کسی نے کمان سے تیر چلائی، تب جا کر کے تیر نکل کر کے ہمیں لگی۔ گرچہ تیر از کما ہمیں گزرد، از کماندار بھی نہ اہل خرد۔ اگرچہ تیر، شاعر حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لمبے شعر میں یہ کہا، ایک آخری شعر ہے، ابتدا سے شعر کیا ہے؟ کہتے ہیں گر گزندت رسد زخلق مرن، کہ نراحت رسد زخلق نرن۔ اگر تجھے کوئی تکلیف پہنچے کسی انسان سے تو تو رنجیدہ مت ہو، اس لیے کہ مخلوق سے نہ تکلیف پہنچتی ہے نہ راحت پہنچتی ہے۔ از خدا داں خلاف دشمن و دوست، کہ دل ہر دو در تصرف اوست۔ دشمن اور دوست کی مخالفت کو اللہ کی طرف سے سمجھ، اس لیے کہ دشمن اور دوست دونوں کی دل اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ آخر میں یہ شعر کہتے ہیں حضرت شیخ سعدی کہ گرچہ تیر از کما ہمیں گزرت، اگرچہ تیر کمان سے نکل کر کے آتی ہے، لیکن از کماندار بینت اہل خرد، لیکن عقل مند جو ہوتے ہیں وہ کمان جس کے ہاتھ میں ہوتی ہے اس کی طرف سے سمجھتا ہے۔ تو ہمارا بھی یہ عقیدہ اور یقین ہونا چاہیے کہ یہ آگ، یہ پانی، یہ ہوا، آگ میں نہ جلانے کی تاثیر خود سے پیدا ہو گئی، نہ پانی میں ڈبونے کی ٹھنڈک کی تاثیر خود سے ہے، نہ ہوا میں ٹھنڈک پہنچانے کی، اڑانے کی طاقت خود سے ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح ہوا کے خالق ہے، اسی طرح اس میں جو اڑانے کی خاصیت ہے اس کے بھی خالق و مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے اس میں وہ تاثیر رکھ سکتے ہیں، وہ کیفیت کو باقی رکھ سکتے ہیں، جب چاہے اس تاثیر کو سلب کر سکتے ہیں۔ پانی ہے، اس کی تاثیر ہے، اس کی خاصیت ہے، اس کی کیفیت، اس کی خاصیت ہے کہ وہ پیاس کو بجھاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے اس کی تاثیر کو ختم کر سکتے ہیں۔ ایک آدمی پانی پیتا ہے، جب آدمی کو
نزے کی حالت ہوتی ہے، آخری حالت ہوتی ہے، تو اس کی پیاس نہیں بجھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی وہ پانی پیتا رہے گا، اس کی پیاس نہیں بجھے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کیا؟ عام طور پر بھی نارمل دنوں میں بھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم پانی پیتے ہیں، ہمیں پیاس نہیں بجھتی ہے۔ یعنی جس مقدار میں ہم نارمل ٹائم میں پی کر کے پیاس اپنی بجھا لیتے ہیں، کبھی ایسا بھی موقع ہو جاتا ہے کہ پانی پیتے ہیں اور پیاس نہیں بجھتی ہے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے۔ پانی کے اندر بذات خود اگر یہ تاثیر ہوتی تو وہی ایک پیالہ پانی پینے میں کبھی بھی ہمیں اس کی تاثیر حاصل ہونی چاہیے، پیاس بجھنی چاہیے، لیکن نہیں بجھ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے ممکنات کے خالق و قادر، اس پر قدرت رکھنے والے ہیں، ویسے ہی اس کے اندر جو تاثیر ہے، اس کے اندر جو کیفیات ہیں، ان کیفیتوں اور ان تاثیروں کے بھی خالق اور مالک ہیں۔ تو یہ تین صفات آج بیان کی گئی، صفت حیات، صفت علم اور صفت قدرت، اور صفات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ انشاءاللہ اگلی مجلس میں آپ حضرات کے سامنے ان کی تفصیلات آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان عقائد کو، ہمیں اپنے عقائد کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عقائد پورے ایمانیات جو ہے ساری ایک مومن بندے کے لیے جان کی طرح ہے۔ ہمارا عقیدہ درست ہوگا، ہم سب کچھ ہیں۔ عقیدہ ہمارا صحیح نہیں ہے، ہم کچھ بھی نہیں ہے۔ ہماری نماز، ہمارے روزے، ہماری زکوٰۃ، ہماری سارے اخلاقیات سب دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ اس لیے ہمیں اس پر زیادہ فوکس کرنا چاہیے کہ ہمارے عقیدوں میں سے کہاں غیر محسوس طریقے پر، انجانے میں ہمارے اندر سے ہمارے دل و دماغ میں کیا چیزیں ایسی پائی جاتی ہیں جو اسلامی اصل عقیدے کے خلاف ہیں، اس کی کوشش ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچا پکا عقیدہ والا مسلمان بنائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔